بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں قرآن سیکھیں پروگرام کا آج 8واں ہفتہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ان میں سے ایک قاعدے کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے جس کو ہم اظہار کہتے ہیں، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو تنوین اور نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہا جاتا ہے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ جیسے ہے انعمت، جیسے انعمت تو نون ساکن کے بعد عین ہے اور وہ ان 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے، اس لیے ہم نے یہاں نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا ہے، انعمت پڑھا ہے۔ اسی طرح فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو یہاں پر ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پر ہم نے تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی وہ جو 6 حرف ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے ایک حرف اور وہ خا آ رہا ہے۔ آج کے سبق میں ہم حروف اخفا پڑھیں گے۔ حروف اخفا، اخفا کسے کہتے ہیں پہلے ہم وہ سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم آواز کو یعنی تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں۔ تو اگر ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ مثال جب میں دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اخفا کہاں کہاں کرنا ہے، یعنی تنوین اور نون کی آواز کو کہاں کہاں ہمیں اپنی ناک میں اس کی آواز کو چھپانا ہے، تو وہ 15 مقامات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 15 مقامات ہیں۔ 15 حروف ایسے ہیں کہ جب وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے۔ جیسے انت ہے نا، آپ اس کو بولتے ہیں انت، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ ابھی قرآن مجید میں آپ آگے پڑھیے گا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب اگر ہم اس کو انزل پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر دیا، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں انزل تو گویا کہ ہم نے اس کی آواز کو ناک میں چھپا لیا۔ تو اگر ہم انزل پڑھے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا تھا، نہ یہ کہ اس کو ظاہر کر کے پڑھنا تھا۔ وہ 15 حرف کون کون سے ہیں وہی آج بتایا جائے گا۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا یا ایک سن کر کے پھر سے یاد کر لیجئے گا۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین کے بعد آتا ہے یا یہ کہ نون ساکن کے بعد آتا ہے تو ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپا لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہاں پر يُنْفِقُونَ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فا یہ ان 15 حرف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے يُنْفِقُونَ۔ اسی طریقے سے بما انزل کی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے ہے وما انزل من قبلک، تو من قبلک ہم پڑھیں گے اس کو، من قبلک نہیں پڑھیں گے۔ من قبلک اگر پڑھیں گے تو تجوید کے اعتبار سے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو میں پھر سے اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر 6 حرف یعنی حمزہ ہا،
عین ہا غین خا، ان 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو نون اور تنوین کی آواز کو ہم بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر ان 15 حرفوں میں سے جن کا بھی تذکرہ ہوا کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ ہم کتنی دیر تک آواز کو ناک میں چھپائے رکھیں گے، تو اس کی لمٹ ہے 1 الف کے برابر، اس کی لمٹ ہے 1 الف کے برابر، ایک الف کے برابر آپ اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تو 1 الف پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے آپ اتنا ہی ٹائم تک اخفا کریں گے، اور اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ انگلی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اب اس کو ایسے انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، اس انگلی کو آپ ایسے گرانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تک آپ جو ہے نا اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔